پاکستان ہی نہیں، مہنگائی کی حالیہ لہر نے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ بات کسی بھی ملک کی کر لیں، ہر ملک کا شہری اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے سے پریشان دکھائی دیتا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات، کھانے پینے کی اشیاء، ملبوسات، شوز، فون، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ اسی مہنگائی کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے لندن سے بیورو چیف UK غلام حسین نوان، امریکہ سے خرم شہزاد، اسکاٹ لینڈ سے قیصر حبیب، روس سے جوائن کیا ہے شاہد گمن نے، اسپین سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد احمد شاہد، جبکہ ترکیہ سے ہمیں جوائن کیا ہے عاطف بٹ نے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں غلام حسین نوان سے۔ غلام حسین نوان، کہیے گا برطانیہ میں تو پہلے ہی بہت مہنگائی ہے، یہاں کے لوگ اس مہنگائی میں کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ جی بالکل، پوری دنیا کی طرح جو ہے وہ برطانیہ میں بھی اس وقت مہنگائی کی ایک بہت بڑی لہر ہے، اور جو مڈل کلاس لوگ ہیں میں کہوں گا کہ وہ مہنگائی کی چکی میں جو ہے وہ بری طرح پس رہے ہیں، کیونکہ جو سب سے بڑا جو یہاں پر انرجی کی جو پرائسز ہیں اس کے بڑھنے سے جو لوگوں کی پریشانی بڑی، اور اس کے بعد جو انٹرسٹ ریٹ بڑھا برطانیہ کے اندر، تو انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ جو ہے وہ مورگیجز جو ہے وہ جو لوگ ری پیمنٹس جو گھروں میں رہتے ہیں وہ دیتے تھے، وہ تقریباً جو ہے وہ 40 سے 50% تک کی جگہ پر جو ہے وہ بڑھ گئی، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کی پریشانی کے اندر بہت بڑا اضافہ ہے۔ اور دوسری طرف آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو لوگ رینٹڈ پراپرٹیز کے اندر رہتے ہیں، جب یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا تو اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے رینٹ بھی بڑھے، تو رینٹ کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ لوگ بری طرح جو ہے وہ ایک میں کہوں گا معاشی مشکلات کا شکار ہیں۔ اور جو روزمرہ کی جو اشیاء ہیں جیسے انڈے ہو گئے، دودھ ہو گیا، بریڈ ہو گئی، یہ جو چیزیں ہیں ان کی پرائزز کے اندر بھی جو ہے وہ ایک میں کہوں گا ہوشربا قسم کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، تو عام آدمی جو ہے وہ یہاں پر مہنگائی سے بری طرح متاثر ہے۔ لوگ جو ہے وہ جو ہالیڈیز کے اوپر جاتے تھے وہ بھی لوگوں نے جو ہے وہ کٹ ڈاؤن کیا ہے، لوگ نہیں جا رہے۔ اس طرح بچوں کو جو انٹرٹینمنٹ لے کر جاتے تھے لوگ، وہ بھی لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کٹ لگا ہوا ہے، لوگ کنٹرول کریں، کیونکہ مہنگائی کی جو لہر ہے وہ بری طرح جو ہے برطانیہ میں عام لوگوں کو جو ہے وہ متاثر کر رہی ہے۔ جی بالکل، بین الاقوامی سطح پر بھی مہنگائی کی آندھی سب کچھ اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ ساتھ رہے گا اسکاٹ لینڈ میں صورتحال کیا ہے، قیصر حبیب بتائیں گے۔ قیصر، بتائیے کیا اعداد و شمار وہاں پر بتائے جا رہے ہیں اور عوام کس طرح ان کو بھگت رہے ہیں؟ بالکل، پوری دنیا کی طرح اسکاٹ لینڈ میں بھی جو مہنگائی کا ایک طوفان آ چکا ہے۔ یہاں پہ تقریباً روزمرہ کی جو استعمال کی چیزیں ہیں اس کی شرح میں تقریباً 17 سے 20% تک اضافہ ہوا ہے۔ جو اس کا جس کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے وہ بریگزٹ کا بھی ایک اس میں فیکٹر شامل ہے۔ جب یہاں لوکل بزنس مین سے بات کی گئی تو انہوں نے یہی کہا کہ جو ہم آرڈر کرتے ہیں وہ ایک ہفتے کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد ان پرائسز میں کافی ڈفرنس ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ تقریباً مہنگائی کی وجہ سے جو دودھ کی بوتل تھی وہ 69 پین کی ہوا کرتی تھی، اس وقت وہ 1 پاؤنڈ 69 کی ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے پیٹرول کے بھی جو ہے وہ ریٹ کافی بڑھ چکے ہیں۔ عام استعمال کی چیزیں، دودھ ہے، پتی ہے، چینی ہے، چائے ہے، ان میں کافی ہوشربا اضافہ ہوا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ چونکہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہیں، یہاں پہ جو مہنگائی کا ہے اس کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے لوکل کمیونٹی کو، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ جو خاص طور پہ جو چیریٹیز ہیں وہ فوڈ بینک کے نام سے لوگوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو فوڈ مہیا کرتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ ساتھ ہی موجود رہیے۔ شاہد گمن، آپ کہیے گا، کہا جاتا ہے کہ روس یوکرین جنگ میں اس عالمی مہنگائی کا سبب سب سے زیادہ ہے۔ روس کے شہری معمولات زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ جی بالکل، روس میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ کی وجہ سے مہنگائی میں کچھ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ روس میں رواں سال کی پہلی شش ماہی میں روبل کی قدر میں 40% سے زیادہ کمی واقع ہوئی ہے، جو کہ ابھی تک جاری ہے۔ اس وقت روس میں $1 کی قیمت 98 روبل کے قریب ہے۔ اگر مہنگائی کی بات کی جائے تو روسٹیٹ کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق روس میں اشیاء اور اشیاء خرد و نوش کی اوسط قیمتوں کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ قیمتوں میں سب سے زیادہ اضافہ جون 2022 سے جون 2023 کے درمیان ہوا ہے، جن میں پیاز اور کھیرے 24%، گاجر 12.6% اور گوبھی کی قیمتوں میں 11% اضافہ ہوا ہے، جبکہ پیاز کی قیمتوں میں 37%، آلو کی قیمتوں میں 27%، سورج مکھی کے تیل اور سیب کی قیمتوں میں 13% کمی واقع ہوئی ہے۔ ماہرین کے مطابق روبل کی کمزوری اور لاجسٹک کے بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے خوراک اور غیر غذائی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے، خاص طور پر جو اشیاء روس میں درآمد کی جاتی
رہی ہیں۔ مثال کے طور پر زیتون کا تیل، کافی اور دیگر مصنوعات کی قیمتوں میں 40 سے 50% اضافہ ہو سکتا ہے۔ درآمد شدہ گھریلو اپلائنسز اور کاروں کی درآمدات کی فیس میں اضافہ کی وجہ سے قیمتوں میں 25 سے 30% اضافے کا امکان ہے۔ جی ٹھیک ہے، دیگر اشیاء کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہی ہوا ہے۔ اسپین میں کیا صورتحال ہے، شاہد احمد شاہد بتائیں گے۔ شاہد، یورپی ممالک میں تو حکومت اپنے شہریوں کا بہت خیال رکھتی ہے، مہنگائی کے حوالے سے اسپین کے شہریوں کے کیا تاثرات ہیں؟ جی بالکل، دنیا بھر کی طرح جو یورپ ہے وہ بھی مہنگائی سے متاثر ہے۔ پہلی مرتبہ کووڈ-19 کے بعد ہم نے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ دیکھا، جبکہ اس سے پہلے جو خرد و نوش کی قیمتیں تھیں یا جو بجلی کے بل تھے وہ مستحکم ان کے ایک ریٹ مقرر تھے۔ یوکرائن اور روس کی جنگ کے بعد مہنگائی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ اسپین میں بسنے والے لوگ خاص طور پہ اس مہنگائی کا ذکر کرتے ہیں، اور جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو خرد و نوش کی قیمتیں، پھل فروٹ، سبزیاں اور دیگر جو معمولاتی زندگی ہیں ان میں بھی خاطر خواہ جو اضافہ ہے وہ ہو جاتا ہے۔ مگر حکومت کی جانب سے یہاں پہ ریلیف دینے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے۔ میں اس وقت اسپین کے شہر بارسلونا میں ہوں، جہاں پہ جو ایک زون کے لیے میٹرو اور جو بس کا ٹکٹ ہے وہ ہمیں 54 یورو میں ملتا تھا، مگر اب حکومت نے خاص طور پہ جو عام لوگ ہیں جو کام کاج کے لیے گھر سے نکلتے ہیں ان کو ریلیف دیا ہے، اور وہی ٹکٹ اب ہمیں 20 یورو میں ملتا ہے، یعنی کہ 54 یورو والی ٹکٹ 20 یورو میں کر دی ہے۔ اسی طریقے سے حکومت وہ لوگ جو کام پہ نہیں جا سکتے ان کے لیے مختلف قسم کے جو پیکیجز ہیں جو ریلیف ہے اس کا اعلان کرتی رہتی ہے۔ مگر یوکرائن اور روس کی جنگ کے بعد خاطر خواہ جو اضافہ ہے مہنگائی میں وہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بالکل، مہنگائی کا گراف بلند ہوتا جا رہا ہے۔ لندن سے ہمارے ساتھ بیورو چیف غلام حسین آبان، امریکہ سے خرم شہزاد، اسکاٹ لینڈ سے قیصر حبیب، روس سے شاہد گھمن اور اسپین سے ہمارے ساتھ موجود تھے شاہد احمد شاہد، جبکہ ترکیہ سے ہمیں جوائن کیا تھا عاطف بٹ نے۔ آپ سب کا بہت